اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم قرآن کریم کے دوسرے پارہ میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مطالعہ کریں گے۔ دوسرا پارہ قرآن کریم کی سب سے لمبی سورہ بقرہ کا ہی ایک جز ہے۔ اس پارہ میں قبلہ کی تبدیلی، شہید کی عظمت، صبر و ذکر کی فضیلت، کائنات بنانے میں صبر اور بہت سے ایسے احکامات کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ نبی اکرم شفیع المعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے بیان کیے گئے۔ سورہ بقرہ، جس کے لفظی معنی گائے کے ہیں، یہ ایک طویل ترین سورہ ہے، 40 رکوع پر مشتمل ہے۔ یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی تو اسے مدنی سورہ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بہت سے فضائل میں سے ایک فضل یہ ہے کہ اسے پڑھنے سے گھر شیطانی قوتوں اور کالے جادو سے محفوظ رہتا ہے۔ تو ناظرین، آئیے دوسرے پارہ میں دیے گئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم قبلہ کی تبدیلی پر بات کریں گے۔ ہجرت کرنے کے تقریباً 16 سے 17 ماہ بعد تک نماز کے لیے بیت المقدس ہی قبلہ سمجھا جاتا تھا، جبکہ شفیع المعظم کے دل میں ایک میٹھی سی خواہش تھی کہ قبلہ بیت اللہ شریف کو مقرر کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خواہش کا خیال کرتے ہوئے 2 ہجری کو عصر کی نماز کے وقت تحویل کعبہ کا حکم دیا۔ ناظرین، دوسرے نمبر پر شہید کی شان و عظمت پر بات کریں گے۔ شہید کی شان و عظمت کا اندازہ اس بات سے ہی آپ لگا سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا، اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے والوں کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، اس کو عقل فانی سمجھنے سے قاصر ہے۔ ناظرین، تیسرے نمبر پر صبر اور ذکر کی فضیلت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ رب جلیل فرماتے ہیں، تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور ذکر سے مراد خدائے واحد کی تسبیح و حمد، اور صبر سے مراد اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اکتفا کرنا ہے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے طلب کرتے رہو۔ تو ناظرین، آپ دیکھ، سن اور جان سکتے ہیں کہ اللہ کے احکامات دراصل ابن آدم کے فائدے میں ہی ہیں۔ چوتھے نمبر پر کائنات بنانے میں سبق ہے۔ زمین و آسمان بنانے، رات دن کا ہیر پھیر اور سمندر میں کشتیوں کی روانی اور زمین سے طرح طرح کے انواع کا انسانیت کے لیے مفید ہونا، اس سب میں نشانیاں ہیں دراصل عقل والوں کے لیے۔ اللہ کی آیات بیچنے والوں کا ذکر 5ویں نمبر پر ہے۔ اس کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے پیٹ کا ایندھن جہنم ہوگی، اور یہی چیزیں ان کو رب عز و جل کی رحمت سے دور کریں گی۔ احکامات میں اگلا حکم اصل نیکی کا ہے۔ نیکی صرف مشرق اور مغرب کی طرف منہ پھیرنے پر نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اطاعت پر ہے۔ یوم آخرت، فرشتوں پر ایمان، اللہ کی راہ میں خرچ اور اپنے قیمتی مال سے یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرنے پر ہے۔ ناظرین، در حقیقت سچا مسلمان وہی ہوگا جو عملی طور پر یہ سب کر کے دکھائے گا۔ ناظرین، 7ویں نمبر پر قصاص میں زندگی ہے کے متعلق حکم دیا گیا ہے۔ اسلام میں قتل کا بدلہ قتل کا حکم دیا گیا ہے، اور فرمایا ہے اگر قاتل کو سزا سے ماروا رکھا گیا تو ظلم اور قتل و غارت عام ہو جائے گا۔ اگلے حکم میں حرمت والے مہینوں کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ حرمت والے مہینے سے مراد وہ مہینے جس میں لڑائی کو منع کیا گیا ہے، وہ 4 ہیں: محرم، رجب، ذیقعدہ اور ذی الحج۔ حرمت کے بعد روزے کی فرضیت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ خدائے کریم حی القیوم فرماتے ہیں، جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب کی نوید سنائی گئی ہے کہ محسوس کرنے والوں کے میں بہت قریب ہوں۔ ناظرین، اس کے بعد ہمارے معاشرے کی برائیوں کی جڑ
معاشرے کی ناسور رشوت ستانی کے بارے میں فرمایا گیا ہے ہم اپنے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ اور نہ انہیں حاکموں کی طرف لے کر جاؤ تاکہ لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ ناظرین، روزے کے بعد اسے لانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر روزے میں حلال چیز کو چھوڑ دیا ہے تو لازمی ہے کہ حرام چیزوں سے بھی ہمیشہ کے لیے کنارہ کشی کی جائے۔ ناظرین، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی بات کی گئی جو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ہے۔ ناظرین، دوسرے پارہ کے احکامات میں اگلا حکم حج و عمرہ کے احکامات کے بارے میں آتا ہے کہ ہر صاحب استطاعت بندے پر حج و عمرہ فرض کیا گیا ہے۔ ساتھ میں فرماتے ہیں کہ مناسک حج میں اگر کوئی رکن چھوٹ جائے تو قربانی کرو یا پھر 6 مساکین کو کھانا کھلاؤ۔ ناظرین، آگے آنے والے احکامات میں اگلا حکم ہے کہ اللہ نے مشرک عورت سے نکاح کرنے کی ممانعت فرمائی ہے اور فرمایا مشرک عورت سے ایماندار لونڈی بہتر ہے۔ اس کے بعد حیض کے بارے میں حکم دیا گیا۔ حیض کو گندگی کہا گیا اور فرمایا حیض کے دوران عورت سے دور رہو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، اور وہ تمہاری کھیتیاں ہیں، جب چاہو تم اپنی کھیتیوں میں آ سکتے ہو۔ ناظرین، آنے والے احکامات میں طلاق کے مسائل پر حکم ہے۔ طلاق جو کہ ہمارے آج کے معاشرے میں ایک بڑھتی ہوئی بیماری بنتی جا رہی ہے۔ آج سے تقریباً 1600 سال پہلے اس کے متعلق ہدایت دینے والی کتاب قرآن کریم میں اسے ایک برا عمل قرار دیا ہے۔ طلاق دینے کے بعد کا عمل قرآن مجید میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ طلاق دینے کے بعد میاں بیوی پہلی اور دوسری بار ایک دوسرے سے رجوع کر سکتے ہیں تاکہ رشتہ بنا رہے، جو بھی غلط فہمی ہوئی ہے اسے دور کیا جا سکے، لیکن تیسری دفعہ طلاق کے بعد رجوع نہ کیا جا سکے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ مذاق میں طلاق کا لفظ استعمال کرتے ہیں ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مذاق میں کہے گا حقیقت میں بھی وہی سمجھا جائے گا۔ ناظرین، اس کے بعد معاشرے کے ایک نازک مسئلے عدت کے بارے میں احکامات دیے گئے ہیں۔ عدت ہر عورت کے لیے مختلف ہے۔ اس دوران عورت کو شادی سے منع کیا گیا ہے۔ مطلقہ عورت کی عدت 3 طرح کی ہے۔ پہلا، حاملہ عورت بچے کی پیدائش تک عدت میں رہے گی۔ دوسرا، عام عورت کی عدت 3 حیض ہوتی ہے۔ چوتھا، اور جس کے ایام درست نہیں اس کی عدت 3 ماہ تک کی ہوگی۔ اور بیوہ عورت کی عدت 2 طرح کی ہے۔ پہلی، اگر حاملہ ہے تو بچے کی پیدائش تک عدت ہوگی، اگر حاملہ نہیں ہے تو 4 ماہ تک اس کی عدت ہوگی۔ اس کے بعد اور آخر میں بنی اسرائیل تابوت سکینہ اور طالوت کی بادشاہت کے متعلق بات کی گئی ہے۔ بنی اسرائیل جو کہ اللہ کی ایک محبوب قوم تھی اور جس پر بہت سے نبی مبعوث کیے گئے، ان کے متعلق قرآن میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل نے فریاد کی کہ ان کا کوئی بادشاہ بنا دیا جائے۔ اس وقت کے نبی نے فرمایا اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ چنا ہے۔ تو جیسے گائے کے موضوع پر بنی اسرائیل نے لیت و لائل سے کام لیا، اسی طرح وہی روایت اپناتے ہوئے طالوت کی بادشاہت پر بھی اعتراض اٹھا دیے۔ تو فرما دیا گیا کہ طالوت کے پاس تابوت سکینہ ہوگا اور تم لوگوں کا امتحان ایک نہر پر کیا جائے گا، جو نہر سے پانی پیے گا وہ ہمارا نہیں اور جو نہیں پیے گا وہ ہمارا ہوگا۔ اور بہت کم لوگ ہی اس امتحان میں پاس ہوئے۔ جب طالوت اور جالوت کا مقابلہ ہوا تو خدا نے طالوت کو فتح دی۔ خدا ایسے ہی اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ دوسرے پارہ کے آخر میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم صبر و شکر، ذکر کی فضیلت، کائنات میں غور و خوض جو کہ ہم اب چھوڑ چکے ہیں، مشرک عورتوں سے نکاح کی ممانعت اور عالی زندگی کے اصول و ضوابط بتلائے گئے ہیں۔ اگر انسان ان احکامات پر عمل پیرا ہوگا تو خدائے وعد کی مدد بھی اس کے شامل حال ہوگی
اور وہ کامیاب و کامران ہوگا۔ خدا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔